السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شعیب ٹی وی۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حالات زندگی۔ ان کی زندگی بہت ہی دلچسپ واقعات پر مبنی ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے عظیم سیاستدان گزرے ہیں۔ ان کا شمار پاکستان کے کم عمر اور پڑھے لکھے سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ دوستوں، معلومات کے مطابق انہیں قائد اعظم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1928 کو پاکستان کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شاہ نواز بھٹو ہے۔ یہ ایک امیر اور با اثر خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ممبئی اسکول سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے گئے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد صدر ایوب کے دور میں یہ سیاست میں داخل ہوئے اور انہیں صدر ایوب کے دور میں متعدد وزارتیں سونپی گئی۔ 1958 میں پہلی بار پاکستان کے وزیر خارجہ مقرر ہوئے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں، بھٹو کشمیر میں ہونے والے آپریشن جبل الٹرا کے حامی تھے۔ یہ وہی آپریشن تھا جس نے 1965 میں ہندوستان کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد بھٹو ایوب خان سے الگ ہو گئے اور انہیں حکومت سے برطرف کر دیا گیا۔ بھٹو نے 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی اور مسلسل جہد کرتے رہے۔ 1971 کو پاکستان کے چوتھے صدر کی حیثیت سے حلف لیا اور 1973 تک یہ پاکستان کے صدر رہے۔ اس دوران بھٹو نے شملہ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد 43,600 کاروباری افراد اور 5,000 مربع میل ہندوستانی زیر قیادت علاقہ برآمد کر لیا۔ انہوں نے چین اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کیا۔ دوستوں، چین کے ساتھ ہماری دوستی کی بنیاد بھٹو نے رکھی تھی۔ 1973 میں بھٹو پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا اور 1977 تک یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس دوران بھٹو نے پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کی راہ دکھائی۔ انہوں نے اس دوران بہت سے ایسے کام کیے جس سے پاکستان کو تو فائدہ ہوا پر انہیں بغاوت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1977 میں بھی بھٹو نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی پر اپوزیشن نے مبینہ طور پر ووٹ میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ پورے ملک میں تشدد بڑھ گیا تو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر بھٹو کو معزول کر دیا۔ ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ سیاسی مخالف کے قتل کے مجاز ہونے کے الزام میں بھٹو کو گرفتار کیا گیا پر گرفتاری کے بعد اسی مہینے رہا بھی کر دیا گیا اور پھر دوبارہ بھٹو کو گرفتار کیا اور 1969 میں ہی پھانسی دے دی گئی۔ دوستوں، آج بھی بھٹو کو پاکستان کے سب سے عظیم قائدین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، بھٹو کی شادی نصرت بھٹو سے ہوئی اور ان سے ان کے 4 بچے ہیں جن کا نام بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور صنم بھٹو ہے۔ ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں جنہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ دوستوں، ذوالفقار علی بھٹو کا مقبرہ بھٹو خاندان کے آرام گاہ گڑھی خدا بخش سندھ میں ہے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا چلوں جو میرے نانا جان نے بھٹو کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ پاک بنگال تنازع شروع ہوا تو اس وقت پاکستان کے پولیس افسران گرفتار ہو گئے۔ انہیں وطن واپس لے کر آنے والے بھٹو ہی تھے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ یہ بنگال جا کر ان کی جوتیوں کی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے حکمران ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا میرے لوگ گرفتار ہیں اور میں اندر آرام سے کیسے بیٹھوں؟ تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے متاثر ہو کر انہیں چھوڑ دیا۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ان گرفتار ہونے والے سپاہیوں میں میرا نانا ابو بھی شامل تھے جو اب بھی حیات ہیں۔ دوستوں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو دیکھا کریں۔ میرا یوٹیوب پر نیا چینل ہے اور مجھے آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے تو آپ میرا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔